بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کے اندر سورہ حشر میں فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، کہ یقیناً اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اطاعت کے بارے میں اشارہ کر رہے ہیں. فرمایا کہ رسول جو تمہیں دے وہ لے لو. ما آتاکم الرسول فخذوہ، تو اسے لے لو، اور جن چیزوں سے رسول منع فرمائیں ان سے بچ جاؤ، ہٹ جاؤ، وہ نہ کرو. تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا اور آپ کی نواہی سے بچنا، یہ بھی اصل میں حکم خداوندی ہے، یعنی یہ بھی اللہ کا حکم ہے. اور پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو سے مراد یہ ہے کہ تم رسول کی نافرمانی نہ کرو، یعنی رسول کی نافرمانی کرنا ہی گویا اللہ کی نافرمانی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، گویا کہ رسول کی نافرمانی سے بچو. اور اگر تم رسول کی نافرمانی سے نہیں بچو گے اور تقوی اختیار نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، یعنی اللہ تم کو سخت عذاب کے اندر عن قریب گرفتار کر دے گا. لہذا فرمایا کہ رسول جو دے وہ لے لو، اور رسول جس چیز سے منع فرمائیں اس سے بچ جاؤ، رک جاؤ. تو اسی ضمن میں ایک روایت امام مالک رحمہ اللہ نے الموطا کے اندر نقل کیا ہے. فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے جب تک کہ ان دونوں چیزوں کو تم مضبوطی سے تھامے رہو. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت نبیہ. پہلی چیز اللہ کی کتاب، اور دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو یہ دو عظیم چیزیں ہیں جس کو مضبوطی سے تھامے رکھنے سے انسان کبھی گمراہ نہیں ہوگا. تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالمی پیغمبر ہیں، یعنی آپ تمام جہانوں کے لیے ہیں اور آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں. تو آپ کی نبوت صبح قیامت تک کے لیے ہے، لیکن آپ کی زندگی تو اتنی لمبی نہیں ہے، یعنی آپ قیامت تک تو زندہ نہیں رہیں گے. تو لہذا قیامت تک جو انسان آئیں گے ان کی ہدایت کا جو انتظام اللہ کو کرنا تھا، تو اس وجہ سے فرمایا کہ میرے نبی تو دنیا میں نہیں رہیں گے، لیکن قیامت تک آنے والے انسانوں کو جو ہدایت ملے گی وہ دو مضبوط چشموں سے ہدایت مل سکتی ہے. اور وہ دو مضبوط چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا پہلی چیز کتاب اللہ یعنی قرآن شریف، اور نمبر 2 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں، آپ کی عادتیں. تو اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مانیں، اس پر عمل کریں، تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو اس سلسلے میں امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر ایک روایت نقل کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المتمسک بسنتی عند فساد امتی لہ اجر شہید، یعنی فساد کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والے، یعنی میری سنت پر عمل کرنے والے کو شہید کا درجہ ملے گا. یعنی کسی شخص کو جو شہادت کا جو اجر ملتا ہے، یعنی کوئی شخص میدان جنگ میں قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، تو اس کو جو ثواب ملے گا فساد کے زمانے میں جو سنت پر عمل کرے گا اس کو وہی ثواب ملے گا.
اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ آئی ہے کہ لہو اجر میئتی شہیدن، اس کو ایک نہیں بلکہ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ یہاں شرط لگایا ہے کہ فساد کے زمانے میں، یعنی اب جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یہی وہ زمانہ ہے۔ دیکھیے اب جو ہے نا رسم و رواج نے گھر کر لیا ہے ہمارے معاشرے میں، دین کا کوئی جو ہے نا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے۔ سنت پر کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں تو لوگ ہنستے ہیں۔ اگر کسی نے جو ہے نا داڑھی رکھ لی تو لوگ کہیں گے دیکھو بھائی مولوی صاحب آ رہے ہیں، پیر صاحب آ رہے ہیں۔ ارے لوگ کو چھوڑیے، خود ماں باپ جو ہے نا تانے دیں گے کہ بھائی تجھے کیا ہو گیا، تو بڈھا ہو گیا کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ایسی سچویشن کے اندر، ایسی جگہ پر جہاں لوگ ہر طرف سے رسم و رواج کو پروموٹ کر رہے ہوں اور سنتوں کے جنازے نکال رہے ہوں، تو ایسے وقت میں اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کریں گے اور مضبوطی کے ساتھ عمل کریں گے، فرمایا اس کو ایک ایک سنت کے بدلے میں 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم۔